تو جناب ہمارے جو تاجر ہیں پاکستان کے وہ ٹیکسیشن پالیسی سے بہت ناراض ہیں. عوام کو جو ہے مہنگائی نے بالکل ادموا کر کے رکھ دیا ہے. چینی مہنگی ہے اور اب تیل بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی پہلے کہتے ہیں نا چینی برآمد کرتی ہے، پھر درآمد کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ جناب ایک کہتی ہے جی ہم 3 لاکھ ٹن کریں گے، 5 لاکھ ٹن کریں گے، پھر اس ہدف کو جو ہے گھٹا دیتی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو ہے کروڈ آئل کی تیزی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ تیزی ہے. آخر ہو کیا رہا ہے؟ آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیٹس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہر فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز حکومت کی سب سے بڑی اتحادی اور ان کی سپورٹرز میں سے ہے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو یہ تاجروں والے دکھ سے بات شروع کرتے ہیں کہ گزشتہ روز جو اجلاس بھی ہوا، اس کی صدارت جو تھی وزیر خزانہ نے کی، لیکن حکومتی پریس لیز آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی معاملات طے ہو گئے. لیکن پھر ہماری لاہور چیمبر کے صدر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں جناب معاملات طے نہیں ہوئے اور ہم لوگ تو ہڑتال کریں گے 19 کو. کیا کہیں گے کہ اتنا چیزیں جو ہیں پیچیدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ حد تک مس ہینڈلنگ کچھ جو ہے وہ صحیح طرح سے چیزیں کنوے کرنا وہ نہیں ہوئی. جو یہ سارا معاملہ ہے جس پہ اسٹرائکس کی کال آ رہی ہیں، وہ ایک حد تک تو جو ہسٹورک ریزنز ہیں کہ لوگوں کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، ایف بی آر پہ نہیں ہے، وہاں جو آئی او ہوتا ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے، تو ہر ایک کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مس یوز ہوگا یہ لا. حالانکہ اس کا پرائمری جو ٹارگیٹ ہے وہ تو سیلز ٹیکس فراڈ کا ہے اور اس میں جو لاسز ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا سیلز ٹیکس سے واسطہ بھی نہیں ہے وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو پاورز مل گئے، وہ ہمارا کیا کریں گے. جو ماس اسکیل لوگوں کا خدشہ ہے کہ اریسٹ شروع ہو جائیں گی، I don't foresee that happening. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے اس معاملے پہ. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اس کا کیا کردار رہا کہ وہ لا اسی طرح سے اس کے اوپر بحث مباحثہ کیا تھا؟ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جو بل آیا تھا جی اس میں کوئی بھی سیف گارڈز نہیں تھے. یہ جو ہم سٹیجز بتا رہے ہیں اور کمیٹی بتا رہے ہیں اور ایک بندہ نہیں ڈیسائیڈ کرے گا، سارے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے بعد بھی جو ریلیفز ہیں اس کے بعد وہ اس پہ سے کچھ بھی نہیں تھا اوریجنل ایکٹ میں. تو کچھ حد تک تو ریئیکشن اس پہ بھی آ رہا ہے نا کہ جب اوریجنل سے یہ واٹر ڈاؤن ہوا تو وہ بھی کنوے نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے. سو لوگ تھوڑا سا ریئیکٹ کر رہے ہیں. اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ کون ذمہ دار ہے؟ مطلب ہے کہ اگر وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ نیکی کر کے بتا نہیں پا رہے تو آفیشلز ہیں، آپ وزارت خزانہ کا مسئلہ ہے نا کہ آنا بیٹھ کے چیمبر سے بات کرنا اور سارے لوگوں سے بیٹھ کے ایکسپلین. اب پوسٹ فیکٹو ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ شروع میں ہی کر لینی چاہیے تھی تو پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا تو مطلب ہے کہ یہ کس کی ذمہ دار؟ ایف بی آر کے چیئرمین آ کے بتا رہا ہوں، وزیر خزانہ بتا رہے ہوں، کون جی وزیر خزانہ کا کام ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کا کام ہے، پرائمری تو یہ تو لوگ ہیں. اچھا ایک تاثر بہت زیادہ گہرا ہو رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے جو مداخلت ہے وہ ہر معاملے پر ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ آئی ایم ایف آپ کو ایک ٹارگٹ دے رہا ہے، ہدف دے رہے کہ جی 14,000 ٹریلین روپے جمع کرنا ہے، ایکس کرنا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز فائنل ڈیٹیلز چھوڑ دی جاتی تھیں. اب کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب فائنل ڈیٹیلز بھی آئی ایم ایف بتاتے کہ یوں کریں گے آپ. تو اس میں پھر ملک کی خود مختاری اور مطلب ہے کہ جو ہوم گرون سلوشنز کی بات وہ کہاں گئی؟ نہیں بھائی اس وقت تو ہوم گرون سلوشن تو دور کی بات ہے. مین ایشو ہے کریڈیبلٹی کا. اچھا جب ہم بار بار جا کے کمٹ کر کے آتے ہیں چیزیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آئی ایم ایف بھی سیکھ گیا کہ آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو پھر وہ مائکرو مینیج کرتا ہے. اچھا یہ چینی کا بڑا اسکینڈل بن گیا کہ پہلے جناب مطلب آپ نے کہا جی آپ نے ایکسپورٹ کرا دی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں برآمد کرا دی، پھر اب کہہ رہے ہیں درآمد کرائیں گے، اس میں 3 لاکھ ٹن کا ہدف رکھا، 5 لاکھ ٹن کا. آئی ایم ایف سے ڈانٹ پڑی تو 50,000 ٹن ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شوگر مافیا پھر بھی بینیفٹ کرے گی کہ اس وقت امپورٹ ہو رہی ہوگی جب کرشنگ سیزن ہوگا تو پھر کسان کو صحیح پیسے نہیں ملیں گے. یہ ہو کیا رہا ہے کہ سب سے کہتے ہیں پولیٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ ہماری شوگر مافیا ہے، شوگر انڈسٹری ہے. سوری 2-3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی ایکسپورٹیبل سرپلس ہے.
اس لیے یہ کہنا کہ جی ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے از ناٹ کریکٹ. نمبر 2 کہ یہ جو امپورٹ والے ڈیسیجن ہے نا، جب آپ کے پاس ہے چینی ملک میں تو آپ امپورٹ کیوں کرتے؟ جسٹ ٹو سینڈ اے سگنل. اس وقت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امپورٹ ڈیوٹیز ریڈیوس کر دی ایون ایٹ اے لمیٹڈ اماؤنٹ، آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم ایف اس سے خوش ہوگا. آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بڑی خبر ہے کہ جی پاکستان میں سرپلس شوگر ہے، اور پھر وہ چینی کی قیمتیں وہ 120 130 سے چھلانگ مار کے 200 روپے میں مل رہی ہیں، 190 میں مل رہی ہے چینی. تو یہ کیا اس کو صرف کارٹلائزیشن کہیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ شوگر نہیں ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی وہ شوگر جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آ رہی نا. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ اور یہ کیا حکومت کا کام نہیں کہ ان چیزوں کو یقینی بنائے؟ یا وہ اتنی بڑی کارٹل ہے کہ اس کا نام ہے کمپٹیشن کمیشن. جی، اس کا کیا کام ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ جہاں کارٹلز بنے ٹو کنٹرول دی سپلائیز ان دی مارکیٹ، وہ ان کارٹلز کو توڑے. اگر وہ نہیں استعمال کرنا چاہتے یا وہ نہیں ہوتا تو پھر فالٹ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا ہی ہوگا نا. اس میں اور کسی قسم کی انٹرونشن جو اس میں کیا کہا ہی جاتا ہے کہ جی تمام جو بڑے سیاستدان ملز ہیں انہی کی مطلب ہے وہ ہر طرح سے ہر چیز ڈکٹیٹ کرتے ہیں، چاہے کسان کو شوگر کین کی پرائز دینا ہو. تو یہ سب سے پولیٹیسائز آپ کی وہ ہے انڈسٹری ہے. نہیں، وہ یہ میرا خیال ہے کہ اس آرگیومنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں. بھائی جس کی بھی مل ہے، اگر آپ نے کارٹیل کو بریک کرنا ہے تو آپ کو کارٹیل کو بریک کرنا ہے نا. واٹ ڈز ڈفرنس ڈز اٹ میک کہ وہ کس کی اونرشپ میں ہے؟ تو فرق تو بڑا پڑتا ہے. اگر حکمرانوں کی ہو، پارٹی کے قائدین کی ہو، تب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں، اس سے کیا نہیں، آئی ایم ویل اویئر کہ کیا اس وقت اونرشپ لیول ہے پورے پاکستان میں. بات یہ نہیں. میرا پرسنل خیال یہ کہ حکومت کو اس سارے معاملے سے بچنا چاہیے ویسے بھی، کہ آپ پرائس کو مارکیٹ کی بجائے گورنمنٹ بیٹھ کے کنٹرول کرے. وہ زمانے چلے گئے. ایک ایریا ہے جس میں حکومت کو کنسرن بھی ہونا چاہیے، وہ ہے گندم کی قیمت، جو آپ کا سٹیپل ہے، جس سے آپ کا ہر بندے کا پیٹ بھرتا. اچھا، اس کو آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا. اس میں آپ جو بھی ہے، اس سال آپ نے پروکیورمنٹ بھی نہیں کی، بھی نہیں دی، اگلے سال فارمر لگائے گا نہیں، پھر آپ امپورٹ کرو گے. وہ ایک عجیب سا وہ معاملہ. لیکن شوگر جس میں حکومت کا کوئی کام نہیں بھائی. ایکسپورٹ ہو تو ہو، امپورٹ ہو تو ہو، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ کیا نہیں. لیکن اگر اس میں ہولڈنگ اگر ہونے لگے بہت زیادہ. اچھا، کیوں وقت میرے سیگمنٹ کا ختم ہونے سے مجھے بتائیے فیئر پرائس کیا آپ کے نزدیک ہونی چاہیے شوگر کی؟ I have no idea and why should I care؟ بھائی جو مارکیٹ سیٹ کرے گی، اگر آپ انٹرونشنز بند کر دیں تو مارکیٹ صحیح ایک اپنے پوزیشن پہ آ جائے گی نا. آپ چاول کی قیمت تو سیٹ کرتے نہیں ہو، آپ جو ہے میز کی، کارن کی قیمت تو سیٹ کرتے نہیں ہو، آپ چینی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟